نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات بھی موجودہ حالات کے مناسبت سے ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جہاں کورونا وائرس نے پوری دنیا میں خوف اور دہشت مچائی ہوئی ہے، وہاں کچھ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان بجائے اس وبا کے انکار کرنے کے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے دنیا والوں کو اپنی خدائی دکھائی۔ آسمان کے خدا نے زمین پر بنے ہوئے خداؤں کو ان کی اوقات دکھائی کہ اے انسان، تم اس دور میں بھی جبکہ چاند پر پہنچ گئے کتنے بے بس و بے کس ہو، کتنے مجبور و لاچار ہو، تم نے کس طرح یہ سمجھ لیا کہ اب میں مطلق العنان اور تمام حدود و قیود سے آزاد ہو۔ تم تو ایک وائرس جو نظر نہیں آتی اس کی مار ہو۔ کہاں گئی تمہاری معیشیت؟ کہاں ہے بازاروں کی وہ رونقیں؟ کہاں ہے وہ چہل پہل؟ کیا ہوا سارے جہاں کو کہ سونا اور ویران پڑا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ بڑی طاقتیں جن کو اپنے طاقتوں پر بڑا ناز تھا؟ کہاں گئے ان کے آلات و حرب و ضرب؟ کہاں گئے ان کے ایٹم بم اور ان کے میزائلیں؟ کیا آج ان کا ایٹم بم بچا سکتا ہے؟ کیا ان کا میزائل ان کو بچا سکتا ہے؟ ان کی طاقتیں ان کو بچا سکتی ہے؟ ان کے آلات و حرب و ضرب ان کو بچا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر مان لو کہ وہی زبردست طاقت ہے، وہی سارے طاقتوں کا محور و مرکز ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی ہوتا ہے جو اس کی مرضی ہو۔ اس کی مرضی کے بغیر سارے اسباب و تدابیر بیکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنے ارادوں کی تکمیل کرنے کا بھی قابل نہیں رہتا۔ وہ کیا خوب جواب دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خدا کو کس طرح پہچانتے ہو؟ آپ نے اپنے خدا کو کس چیز سے پہچان لیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پخت ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ انسان ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اس کے لیے سارے اسباب ڈھونڈتا ہے اور ساری تدبیریں کرتا ہے، اور پھر یکایک دیکھتا ہوں کہ وہ سارے اسباب بیکار ہو جاتی ہے، ساری تدابیر ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا ذات اور کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، بس وہی خدا کا ذات ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پخت ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا۔ تو میرے دوستوں، دنیا کے لوگوں نے کیا ارادے کیے تھے؟ دنیا کے لوگوں نے اور دنیا کے ممالک نے کیا منصوبے بنائے تھے؟ ان کے کیا عزائم تھے؟ کہاں گئے ان کے وہ ارادے اور عزائم؟ کہاں ہیں ان کے وہ منصوبے؟ سارے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، سارے عزائم اور سارے اسباب آج بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے قدرت کی جھلک دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی دکھائی ان لوگوں کو جو ان کو خدائی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو ہمیں اس کی ذات و صفات کو ماننا چاہیے، اس کی قدرتوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ اب بھی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بس دیر اتنی سی بات کی ہے کہ ہم خواب غفلت سے جاگ کر اس کی عظمتوں کو اور اس کی قدرتوں کو اور ان کی طاقت کو ہم مان لیں۔ اور کیا خوب منظر کشی کی ہے کسی نے ان اشعار میں، فرمایا بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہت تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے۔ خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو،
وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ کہیں گر دیر ہو جائے، زمیں ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا راضی کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔